السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث اس انداز سے جمع کی گئی ہیں کہ ان احادیث کا تکرار نہ ہو، اور یہ احادیث تقریباً 2000 ہیں. کتاب کے مؤلف نے ان احادیث کو اور اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم ہے. دوسرا مقصد اس کا تعلق العلم سے ہے، اور یہ دوسرا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس دوسرے مقصد میں 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں. پہلی کتاب العلم، دوسری کتاب جمع القرآن و فضائل، قرآن کریم کو جمع کرنا، یاد کرنا، لکھنا اور قرآن کے فضائل کے بارے میں. اور تیسری کتاب کتاب التفسیر، اور چوتھی کتاب الاعتصام بالسنہ. آج کل ہم تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب التفسیر. اور کتاب التفسیر میں آج ہم آغاز کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے 188. قوله تعالی لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پہ جو انہوں نے کیے ہیں. اب یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس سے صحیح معنوں میں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. اس لیے بعد والا جو ٹکڑا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا پڑے گا، اس کی بھی وضاحت کرنا پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، کہ آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پہ جو انہوں نے سر انجام دیے اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پہ بھی جو انہوں نے سر انجام نہیں دیے، آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچنے والا گمان نہ کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. حدیث نمبر 212 عن مروان قال لبوابی، مروان سے روایت ہے. مروان کون؟ مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ، یعنی کہ مروان کا تعلق کن سے ہے؟ بنی امیہ سے ہے. بنو امیہ سے تعلق ہے مروان کا. اور مروان
ان کے صحابی ہونے نہ ہو، اور ان سے پہلے امام ذہبی ان دو بڑے اماموں نے مروان کو صحابی شمار کیا ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ اور عام طور پہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں یا صحابہ کرام میں سے چند ایک سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، یہ دونوں طرح کے لوگ بنو امیہ کو آل بیت کا، جناب علی کے خاندان کا دشمن ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ مروان امیر المؤمنین جناب علی سے احادیث روایت کرتا ہے، اور خود مروان سے زین العابدین جو کہ جناب علی کے پوتے ہیں وہ مروان سے احادیث لیتے ہیں اور روایت کرتے ہیں۔ مروان جس زمانے کی یہ روایت ہے اس زمانے میں مدینہ میں گورنر ہے، اس کی طرف سے امیر المؤمنین جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے۔ تو مروان سے روایت ہے قال علی بوابہ کہ مروان نے کہا اپنے دربان سے، اذهب یا رافع، اے رافع تم جاؤ، کدھر جاؤ؟ الی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی طرف۔ تو بواب پھر کون ہوا؟ دربان کون ہوا؟ رافع ہوا۔ تو مروان اپنے دربان سے کہہ رہا ہے کہ اے رافع تم جاؤ الی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف۔ یاد رہے عبداللہ ابن عباس بھی آل بیت میں سے ہیں، ہاشمی ہیں، اور مروان مسئلہ پوچھنے کے لیے کس سے رابطہ کر رہا ہے؟ آل بیت سے۔ فقل لہو، اور ان سے کہو، رافع سے کہا جا رہا ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس جاؤ، فقل لہو، فقل تو ان سے کہو، لئن کان کل امرئ فرح بما اوتی واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن اجمعون، کہ اگر ہر وہ آدمی، لئن کان کل امرئ، یہاں تک میں نے ترجمہ کر لیا ہے، اگر ہر وہ آدمی، اس کے بعد میں کانا کی خبر کا ترجمہ پہلے کروں گا معذبن کا، اردو میں یہ ترتیب مناسب رہے گی۔ اگر ہر وہ آدمی عذاب میں مبتلا ہوگا، کون؟ فرح بما اوتی، جو خوش ہو اس پہ جو اسے دیا گیا، جو خوش ہو ان نعمتوں پہ جو اسے دی گئیں، جو خوش ہو ان امور پہ جو اسے دیے گئے، وَأَحَبَّ، اور وہ چاہے ان یحمدہ کہ اس کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعل، ان امور پہ جو اس نے سر انجام نہیں دیے۔ اگر ایسا ہر شخص عذاب میں مبتلا ہوگا، ایسے ہر شخص کو عذاب دیا جائے گا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ، تو تب تو یقینی طور پہ ہم سب عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ مروان یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو خوش ہو اس پہ جو اسے دیا گیا، جو نعمتیں دی گئیں، یا جو کارنامے اس نے سر انجام دیے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں ان امور پہ بھی جو اس نے سر انجام نہیں دیے، اگر اس وجہ سے عذاب ہوگا پھر تو ہم میں سے ہر ایک کو عذاب ہوگا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری تعریفیں کی جائیں، ان امور میں بھی تعریفیں کی جائیں جو میں نے سر انجام نہیں دیے۔ مثال کے طور پر کہ بہت سخی ہے، اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو ہر ایک کو عذاب ہوگا۔ فقال ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، وما لکم ولہذہ، اور تمہیں کیا لگے اس ایت سے، تم لوگوں کا اس ایت سے کیا تعلق ہے، یعنی کہ ایت تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہنا چاہتے ہیں یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے۔ کہا وما لکم ولہذہ، اور تمہیں کیا ہے اور اس ایت کو کیا ہے، یعنی کہ تمہیں اس ایت سے کیا لگے۔ انما دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود فسألہم عن شیء فکتموہ ایاہ، سوائے اس کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، یعنی کہ بات اتنی سی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو بلایا، فسألہم عن شیء، تو ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا،
آپ نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ چیز چھپا لی، جس چیز کے بارے میں سوال ہوا تھا اس چیز کا صحیح جواب نہیں دیا بلکہ صحیح جواب چھپا لیا۔ فَكَتَمُوهُ، انہوں نے آپ سے چھپا لی إِيَّاهُ، وہ چیز، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، اور انہوں نے آپ کو خبر دی بغیرہ، اس کے غیر کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا اس چیز کا صحیح جواب نہیں دیا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو معلومات دے دی۔ فَأَرَوْهُ، تو انہوں نے آپ کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ ان قد استحمدوا الیہ، کہ وہ آپ کے پاس تعریف چاہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا جیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعریف چاہتے ہوں، یہ سننا چاہتے ہوں کہ بھائی تم لوگوں نے میرے سوال کا بالکل صحیح جواب دیا ہے اور تم قابل تعریف ہو۔ فَأَرَوْهُ، تو انہوں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا کہ ان قد استحمدوا الیہ، کہ وہ آپ کے ہاں تعریف کے حقدار بن چکے ہیں، وہ آپ سے تعریف چاہتے ہیں، بما اخبروہ عنہ، اس کی وجہ سے جس کے بارے میں انہوں نے آپ کو معلومات دیں، اس کی وجہ سے جس کے بارے میں انہوں نے آپ کو آگاہ کیا، خبر دی، فیما سألہم، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے ان سے سوال کیا تھا، وفرحوا بما اتوا من کتمانہم، اور وہ خوش ہوئے اس پہ جو انہوں نے کیا، کیا انہوں نے کیا تھا، من کتمانہم، کہ انہوں نے آپ سے اصل بات چھپا لی، سوال کا صحیح جواب چھپا لیا، اس پہ خوش ہو رہے تھے۔ اب چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں۔ ثم قال ابن عباس، پھر عبداللہ ابن عباس نے تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ حَتَّى قَوْلِهِ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ عبداللہ ابن عباس کا موقف کیا ہوا اس آیت کے بارے میں؟ ان کا موقف یہ ہوا کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، کن کے بارے میں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ یہودیوں کا واقعہ کیا ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے تمہاری کتابوں میں اس سوال کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے پوچھا کہ آخری نبی کے اوصاف اور علامات اور نشانیاں تمہاری کتابوں میں کیا ہیں؟ اب جب انہوں نے جواب دیا تو وہ نشانیاں نہیں بتائیں جو تورات و انجیل میں تھیں۔ کون سی نشانیاں بتائیں؟ اور اپنی طرف سے بتا دی تو اور خوش ہوئے کہ ہم نے اصل حقیقت کو چھپا لیا ہے اور دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور انداز یہ اختیار کیا کہ اب ان کی تعریف کریں نبی علیہ السلام کہ بھائی تم نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، تم نے درست معلومات دی ہیں۔ تو اب عبداللہ ابن عباس صرف اس آیت کی تلاوت نہیں کرتے جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، بلکہ اس آیت سے پہلی آیت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے، اہل کتاب کے بارے میں ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ اہل کتاب کا ہو رہا ہے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جن کو کتابیں دی گئیں، یعنی کہ یہودی اور عیسائی۔ چنانچہ آیت کیا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، تورات و انجیل۔ کیا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے بعد کا عہد کا حصہ آپ کے پاس نہیں ہے، کتاب میں نہیں ہے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، عہد یہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس عہد کو لوگوں کے لیے وعدے کرو گے، بیان کرو گے، یا اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں، یا تم اس عہد کو جو تم سے لیا جا رہا ہے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا، عہد کی پرواہ نہیں کی، عہد کو توڑ ڈالا۔ اس کے بعد وہ عہد ہے
جس کے بارے میں یہ حدیث ہے وہ کیا آیت ہے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس کام پہ جو انہوں نے کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائے اس کام پہ جو انہوں نے نہیں کیا، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے بچنے والا گمان نہ کریں، یعنی کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب عبداللہ بن عباس کا پھر موقف کیا ہوا کہ ایت کن کے بارے میں ہے؟ یہودیوں کے بارے میں، اور یہ اس حدیث سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے اس کا تعلق بھی اسی ایت سے ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایت منافقین کے بارے میں ہے۔ یہ بخاری کے حدیث سے پتہ چلا یہودیوں کے بارے میں ہے، ایک اور صحیح حدیث اس سے پتہ چلا منافقین کے بارے میں ہے۔ اب میرا اور آپ کا موقف کیا ہوگا اس ایت کے بارے میں؟ علماء کرام کے ہاں ایک اصول ہے، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اگر قرآن کی کوئی ایت کسی خاص واقعے کے بعد نازل ہوتی ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے مدینہ میں مسلمانوں کے ہاں یا مسلمانوں اور منافقین کے بیچ میں، یا مسلمانوں یہودیوں کے بیچ میں، یا مسلمانوں اور دیگر کسی قوم کے مابین، اور پھر کوئی ایت نازل ہوتی ہے لیکن ایت کے الفاظ عام ہیں، یعنی کہ ایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ ابو بکر صدیق نے یہ کہا یا عثمان بن عفان نے یہ کہا یا فلاں یہودی نے یہ کہا، ایت کے الفاظ ہیں جنہوں نے یہ کہا۔ اب جنہوں نے یہ عام لفظ ہے، تو علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب ایت کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہو لیکن الفاظ عام ہوں تو تفسیر کرتے ہوئے ہم اس کے عموم کا اعتبار کریں گے، اس ایت کو کسی خاص آدمی، خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کریں گے بلکہ اس کو عام طور پہ لیں گے۔ تو اب یہ ایت اگرچہ یہودیوں کی وجہ سے نازل ہوئی، منافقوں کا واقعہ ہوا تو ان کی وجہ سے بھی نازل ہوئی، لیکن الفاظ عام ہیں، تو اس لیے یہ کام یہودی کرے تو اس کی مذمت ہے اس ایت میں، منافق کرے تو اس کی بھی مذمت ہے اس ایت میں، مسلمان کرے تو اس کے اوپر بھی یہی ایت چسپاں ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے، جیسا کہ مروان نے کہا، مروان یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، تو سوال کا جواب کیا ہے پھر کہ صحیح موقف یہ ہے کہ یہ ایت سب کے لیے ہے۔ تو اب ایت کے الفاظ آپ دیکھیے عام ہیں کہ آپ ان لوگوں کو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہودیوں کو یا منافقین کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پہ جو کام انہوں نے کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں اس کام پہ جو انہوں نے نہیں کیا، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے بچنے والا گمان نہ کریں۔ تو یہ الفاظ عام ہیں، کسی خاص قوم کا نام نہیں دیا گیا، تو اس لیے اس ایت کو اس کے عموم پہ رکھا جائے گا۔ یہ ایت سب کے لیے ہے، جو بھی یہ حرکت کرے گا اس کے اوپر ہم یہ ایت پڑھیں گے اور اس سے کہیں گے تمہارا یہ کام غلط ہے۔ اس کے بعد آغاز ہو رہا ہے سورۃ النساء کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو، تمہیں خدشہ ہو اس بات کا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، تو اس کے بعد ایت کیا ہے؟ ایت میں پڑھوں گا تو پھر ہی آپ اس کا معنی سمجھ سکیں گے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، مثنا دو عورتوں سے، وثلاث تین عورتوں سے، ورباع اور چار عورتوں سے۔ میں اس کا مفہوم پہلے بتا دوں پھر ہی آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ عربوں میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا اور بچی چھوڑ کر جاتا، بچی نابالغ ہے اور
شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اب جانے والے کے بعد جو اس لڑکی کا وارث ہوتا، اس کا ذمہ دار ہوتا، وہ کیا چاہتا؟ وہ چاہتا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں ہی رہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس لڑکی کا سربراہ اس لڑکی کے چچا کا بیٹا بنا ہے، کیونکہ باپ فوت ہو گیا، چچا بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ چچا کا بیٹا ہے بڑی عمر کا، وہ اب اس لڑکی کا سرپرست بنا ہے، اس کا والی وارث بنا ہے۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ لڑکی میرے گھر میں رہے، میں خود اس سے نکاح کروں یا میرا بیٹا کرے۔ حالانکہ شوق اصل میں کس چیز کا ہے؟ لڑکی کے مال کا، کہ اگر یہ باہر نکل گئی تو اس کا مال ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اگر لڑکی خوبصورت ہوتی تو پھر دلچسپی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہوتی اور مال کی وجہ سے بھی ہوتی، لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو کیا ادا کرتے ہیں؟ حق مہر۔ حق مہر کی باری آتی تو معمولی سا حق مہر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، اور یہ چیز آپ پاکستان اور انڈیا کے ماحول میں نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں تو حق مہر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس روایت کو صحیح معنوں میں عربی سمجھ سکتے ہیں، جن کے ہاں عورت کی قدر و قیمت ہوتی ہے، نکاح کے موقع پہ جہیز لیا نہیں جاتا، حق مہر ادا کیا جاتا ہے۔ حق مہر کتنا؟ کسی لڑکی کا 40,000 ریال، کسی کا 70,000 ریال، کسی کا 1,00,000 ریال۔ اب جب اتنا حق مہر ہو تو اس ماحول میں اس روایت کی سمجھ آتی ہے کہ یہ یتیم لڑکی ہے، اب اس کا ولی اور اس کا سرپرست کیا چاہتا ہے کہ میں خود اس سے نکاح کر لوں، لڑکی پیاری بھی ہے، مال بھی ہے۔ جب حق مہر دینے کی باری آتی تو پھر انصاف سے کام نہیں لیتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تم اس یتیم بچی کے معاملے میں حق مہر ادا کرتے ہوئے عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو تم خود اس سے نکاح نہ کرو۔ تم کس سے نکاح کرو؟ تم کسی اور عورت سے کر لو، چاہے 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، لیکن اس یتیم بچی پہ ظلم نہ کرو۔ حدیث نمبر 213 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عروہ بن زبیر، حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ عروہ بن زبیر۔ عروہ بن زبیر کون ہیں؟ عروہ بن زبیر ام المؤمنین عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ ان کے بھانجے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر ان کے بیٹے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں۔ تو یہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ انہوں نے سوال کیا اپنی خالہ عائشہ سے، عن قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ میں نے آیت لمبی پڑھی ہے جبکہ آپ کے سامنے ایسا نہیں ہے، اکثر لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کئی نہیں سمجھے ہوں گے، تو ان کو بتا دوں آیت کے شروع کا حصہ لکھا ہوا وَإِنْ خِفْتُمْ، آگے کیا لکھا ہے؟ الا، یعنی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ سے لے کر الا وربا تک یہ آیت آپ خود پڑھ لیں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو عروہ بن زبیر نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا ام المؤمنین عائشہ سے، فقالت، انہوں نے کہا یا ابن اختی، اے میرے بانجے، ہی الیتیمہ، اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے، تکون، جو ہوتی ہے، فی حجر ولیہا، اپنے سرپرست کی پرورش میں، اپنے سرپرست کی کفالت میں، تشارکہ فی مالہ، وہ اس کی پارٹنر ہوتی ہے، کس کی؟ اپنے سرپرست کی، وہ اس کی پارٹنر ہوتی ہے، اس کی شریک ہوتی ہے، فی مالہ، اس کے مال میں۔ ظاہر ہے لڑکی کا باپ فوت ہوا ہے تو وراثت میں حصہ اس بچی کو بھی ملا ہے اور اس سرپرست کو بھی ملا ہے، تو دونوں مال میں شریک ہیں۔ فَيُعْجِبُهُ، تو اس کو اچھا لگتا، کس کو؟ اس سرپرست کو، مالُہا، اس لڑکی کا مال بھی، وجمالُہا، اور اس کا حسن و جمال بھی۔ فَيُرِيدُ وَلِيُّہا،
تو اس کا یہ ولی چاہتا ان یتزوجہا کہ خود اس لڑکی سے شادی کر لے، بغیر ان یقصد فی صداقہا، بغیر اس کے کہ عدل و انصاف کرے اس لڑکی کے حق مہر کے معاملے میں، فیعطیہا مثل ما یعطیہا غیرہ، تو اس لڑکی کو دے اتنا مال جتنا اس کو دے رہا ہو غیرہ، اس کا غیر، اس ولی کا، اس سرپرست کا غیر، یعنی کہ اتنا حق مہر نہیں دیتا تھا جتنا حق مہر اسے مل سکتا تھا اگر اس سے نکاح کو اور کرے۔ فنہو، تو انہیں روکا گیا، کنہیں؟ ان سرپرستوں کو، فنہو، تو انہیں روک دیا گیا، ان ینکحوہن، کہ وہ ایسی لڑکیوں سے نکاح کریں، الا ان یقسطوا لہن، ہاں یہ کہ وہ ان سے عدل و انصاف کریں، تو انہیں روک دیا گیا ان کے ساتھ نکاح کرنے سے، لیکن یہ کہ وہ ان سے عدل و انصاف کریں، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، اور وہ ان کے معاملے میں پہنچیں اعلیٰ سنتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، حق مہر کی اعلیٰ درجے تک، حق مہر کے اعلیٰ ترین رواج تک، حق مہر کے اعلیٰ ترین طریقے تک، یعنی کہ اگر اس جیسی لڑکی کا حق مہر معاشرے میں 70,000 ہے تو 70,000 دیں تو نکاح کریں، 60,000 سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، 50,000 حق مہر دے کر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأُمِرُوا، اور انہیں حکم دیا گیا، أَن يَنكِحُوا، کہ وہ نکاح کر لیں، مَا طَابَ لَهُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے جو انہیں اچھی لگے، سواہن، ان یتیم عورتوں بچیوں کے علاوہ۔ مجھے امید ہے کہ اب یہ ایت اور یہ روایت آپ دونوں اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو حق مہر یہ لڑکی کا حق ہے۔ ہمارے معاشرہ پاک و ہند کا بہت عجیب معاشرہ ہے، یہاں پہ لڑکی کو حق مہر دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں جی، شرعی حق مہر ہوگا، حالانکہ شریعت نے کوئی حق مہر نہیں بتایا، شریعت نے نہ حق مہر کی کوئی مقدار مقرر کی ہے زیادہ سے زیادہ کے اعتبار سے، نہ کم سے کم کے اعتبار سے۔ البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ شادی میں جتنا خرچہ کم کریں گے، نکاح میں جتنا خرچہ کم کریں گے اتنی برکت ہو، لیکن خود آپ جہیز لیں، گاڑیاں لیں، پلاٹ لیں اور بائک لیں، گھر کا سارا سامان لیں اور کمرے 2-3 بھر لیں، اور حق مہر کی باری آئے تو جناب شریعت نے تو مقرر نہیں کیا۔ تو عجیب صورتحال ہے، ہمارے معاشرے میں لڑکی کا باپ مظلوم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 پوری آیت کیسے ہے؟ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، تو یہ پورا جملہ ہے اس آیت کا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہیں موالیہ وارث، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال کے وارث جسے چھوڑ کر جائیں والدین اور رشتہ دار، والدین فوت ہوں، رشتہ دار فوت ہوں، تو اللہ نے والدین کے بھی وارث مقرر کر دیے، رشتہ داروں کے بھی وارث مقرر کر دیے، تو یہ مال ان میں تقسیم ہوگا جن کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 214۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، روایت ہے اس آیت کے بارے میں کہ ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس، وارثہ، یعنی کہ موالی لفظ جو آیت میں آیا اس کا معنی کیا ہے؟ وارثہ، وارث، ہم نے ہر ایک کے موالی مقرر کر دیے ہیں، مطلب کیا؟ ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا آیت میں؟ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارے دائیں ہاتھ کا معاہدہ ہو چکا ہو، وہ لوگ جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو۔ پہلی آیت میں اللہ، اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے،
یہ معاہدے کی حقیقت کیا ہے یہ سن لیں گے تو آپ اس جملے کا معنی سمجھ سکیں گے۔ عربوں میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ کسی کو دوست بنا لیا اور اس سے کہہ دیا کہ میری تمہاری پکی دوستی، میں مر گیا تم میرے وارث، تم مر گیا میں تمہارا وارث، میرے اوپر جرمانہ پڑے گا تم ادا کرو گے، تمہارے اوپر پڑے گا میں ادا کروں گا، مجھ سے کوئی لڑے گا تم میرا ساتھ دو گے، تم سے کوئی لڑے گا میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو ایسے معاہدے ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری جانب وہ معاہدے ہیں جو نبی علیہ السلام نے قائم کیے، کن کے مابین؟ مہاجرین و انصار کے مابین۔ مہاجرین و انصار کے مابین کیا معاہدہ ہوا؟ مہاجر مکہ سے آئے تو مال لٹا کر آئے، غریب ہو کر مدینہ پہنچے، تو مدینہ کے جو لوگ جنہیں انصاری کہا جاتا تھا انہوں نے ان کی مدد کی۔ مدد کے لیے آپ نے ایک طریقہ کار طے کیا، شاندار طریقہ۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب انصاری اپنے مہاجر بھائی کی مدد کر رہا ہے، اسے رہائش دے رہا ہے، اسے اپنے مال میں شریک کر رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے وارث بھی قرار پائے۔ انصاری فوت ہوتا تو وارث کون بن رہا ہے؟ مہاجر۔ تو ان امور کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا۔ اس کے بعد آیت میں ہے فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دو۔ قال عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے، اس دوسرے جملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہ کان المہاجرون لما قدموا المدینہ، کہ مہاجر جب مدینہ آئے تو یرث المہاجر الانصاریہ، تو مہاجر انصاری کا وارث بنتا دون ذوی رحمہ، اس کے کس کے؟ انصاری کے رشتہ داروں کے علاوہ۔ وارث کون بنتا؟ مہاجر بنتا، کس کا؟ انصاری کا۔ کیوں جی؟ للأخوۃ التي آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، اس بھائی چارے کی وجہ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مابین قائم کیا تھا۔ فلما نزلت، تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، یعنی کہ اس آیت کا جب یہ جملہ نازل ہوا کہ ہم نے ہر ایک کے وارث بنا دیے ہیں، تو نسخت، تو وہ پہلا جملہ جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ کون سا؟ والذین عقدت ایمانکم، جن سے تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں ان کو ان کا حصہ دو، جن کے ان کو وارث بناؤ، یہ جملہ جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، کیا کہا؟ کہ والذین عقدت ایمانکم، کہ وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دو۔ اب یہ چیز تو منسوخ ہو گئی، اب وراثت تو نہیں ملے گی، لیکن ایک اور حصہ باقی ہے جس سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے، آپ اس کی مدد کریں خیر کے کاموں میں، اس کے خیر خواہ بن کے رہیں، یہ اس کا حساب بھی باقی ہے۔ تو فرمایا والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، الا النصر، تو ان کی وراثت تو منسوخ ہو چکی ہے، لیکن النصر، ان کی نصرت کرو، والرفادہ، ان کی اعانت کرو، والنصیحہ، اور ان کی خیر خواہی کرو۔ وقد ذهب المیراث، اور وراثت چلی گئی، آپ اپنے دوست کے وارث بنیں گے، یہ سسٹم گیا۔ وقد ذهب المیراث، اور وراثت چلی گئی، ویوصى له، اور اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی کہ جو آپ کا دوست ہے اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، باقاعدہ وارث نہیں ہے، لیکن اگر فوت ہونے سے پہلے آپ کہہ جاتے ہیں کہ میرے مال کا 1/3 یا 1/3 سے کم میرے اس دوست کو دیا جائے جس سے میرا معاہدہ ہوا تھا، جو میرا جگری یار ہے، تو اس کے اوپر عمل ہوگا، آج بھی ہوگا، لیکن ویسے اب وہ وارث نہیں رہا۔ لیکن ہر میت کو، ہر فوت ہونے والے کو یہ حق ہے کہ اپنے ٹوٹل مال میں سے 1/3 کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، وارثوں کو نہیں۔ وارثوں کا حق تو اللہ نے مقرر کر دیا، یہ نہیں کہنا کہ بیٹے کو، میرے بیٹے کو اتنا دیا جائے، نہیں، بیٹے کا حق تو اللہ نے مقرر کر دیا۔ جو وارث نہیں ہے، مثال کے طور پہ دادا، جب باپ زندہ ہے دادا وارث نہیں ہے، اس کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا اپنا بیٹا زندہ ہے تو اب آپ کا پوتا آپ کا وارث نہیں بنے گا، تو پوتے کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔
दोस्तों के हक में वसीयत कर सकते हैं, किसी मस्जिद के लिए वसीयत कर सकते हैं कि मेरे माल का इतना हिस्सा फलां मस्जिद में दे दिया जाए। तो फरमाया वक़द ज़हबल मीरास, विरासत खत्म हो गई, वयूसा लहू, और उसके लिए वसीयत की जा सकती है। किसके लिए? इस आदमी के लिए जिससे कोई मुआहदा हो चुका है, जो दोस्त है। उसके बाद अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, बेशक वो लोग जिन्हें फरिश्तों ने फौत किया, जिन्हें फरिश्ते फौत करते हैं, ज़ालिमी अनफुसिहिम, इस हाल में फौत करते हैं कि ये लोग अपने ऊपर जुल्म करने वाले होते हैं। इस आयत का भी मफहूम पहले ही बता दूं मैं कि यहां पे अल्लाह ताला तस्करा करने लगे हैं उन लोगों का जो मक्का में रहते थे और उन्हें हुक्म था कि मुसलमान होने के बाद मदीना हिजरत कर जाएं, मक्का छोड़ दें, लेकिन वो लोग उनमें से कई हिजरत ना कर सके, तो अल्लाह ने उनको यहां पे जालिम करार दिया है और कहा कि जब मौत आती है तो फरिश्ते पूछते हैं तुम्हारी हालत क्या थी, यानी कि तुमने हिजरत क्यों नहीं की? तो आगे से बहाना करते हैं जी हम कमजोर थे, हमें हिजरत करने नहीं दी गई। तो फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी? अल्लाह की जमीन तो बहुत वसी थी, जिधर भी तुम निकल जाते कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, यानी कि जिन पे हिजरत वाजिब हो जाए फिर भी हिजरत ना करें तो उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। हाँ, अगर किसी को हिजरत नहीं करने दी जा रही तो उसका मामला अलग है। और यहाँ पे ये वजाहत कर दूं कि आज हमारे वो मुसलमान भाई जो काफिर ममालिक में रहते हैं, अगर वो किसी ऐसे काफिर मुल्क में रहते हैं जहां पे दीन पे अमल करने की इजाजत नहीं है, दीन पे अमल करना मुमकिन नहीं है, तो उन पे वाजिब है कि वहां से हिजरत करें, किसी इस्लामी मुल्क में मुंतकिल हो जाएं। अगर कोई इस्लामी मुल्क उनको जगह देने के लिए तैयार हो तो कितनी शर्तें हो गई? नंबर एक कि जहां पे रह रहे हैं वहां पे उनके लिए दीन पे अमल करना मुमकिन नहीं है। दूसरे नंबर पे वो और ऐसा मुल्क है जो उन्हें कबूल करने के लिए तैयार है, जगह देने के लिए तैयार, तो फिर हिजरत करना वाजिब है। और दूसरा मसला हमारे उन भाइयों का जो यूरोप वगैरह में रहते हैं और इस्लामी ममालिक से वहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको भी अपनी सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए कि अगर वहां पे रहते हुए उनके दीन को, उनके बच्चों के दीन को, उनके पोतों के दीन को खतरा है, खतरा यह है कि इनमें से कोई ईमान से, इस्लाम से हाथ धो बैठेगा, काफिर हो जाएगा, तो उनको भी वहां से किसी इस्लामी मुल्क में मुंतकिल होने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर इन ममालिक में, गैर मुस्लिम ममालिक में कोई तबलीग के लिए जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिनको फरिश्ते फौत करते हैं इस हाल में कि वो अपने ऊपर जुल्म करने वाले होते हैं। जुल्म से मुराद क्या है? हिजरत ना करना। क़ालू, फरिश्ते कहते हैं फ़ीमा कुंतुम, तुम किस हाल में थे? क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्द, वो कहते हैं हम जमीन में बड़े कमजोर थे। तो फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी कि तुम हिजरत करते? अल्लाह ने फरमाया इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है। हदीस नंबर 215 खा, इसको रवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी। अन इब्न अब्बास, रवायत कैसे है? जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से, अन्ना नास मिनल मुस्लिमीन, कि मुसलमानों में से कुछ लोग, कानू माल मुशरिकीन, वो होते थे मुशरिकीन के साथ, इनके उनके साथ रहते थे, उनके इलाके में रहते थे। युकस्सिरून सवादल मुशरिकीन अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिकीन की जमात में कसरत का, इजाफे का सबब बनते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जमाने में। यानी कि जब जिहाद होता, लड़ाई होती, तो ये लोग काफिरों के लश्कर में खड़े होते मुसलमान, लेकिन खड़े उधर होते। अब काफिर जहां नजर आने थे 200, वहां नजर आते 250, 50 मुसलमान होते। तो मुसलमानों के ऊपर रोक पड़ जाता कि कितना बड़ा लश्कर है,
تو ان کے کافروں کی صف میں ہونے کا مسلمانوں کو نقصان ہوتا. دوسری جانب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ مسلمان ادھر سے تیر مارتے، ان میں سے کسی کو لگ جاتا، تلوار چلاتے کسی مسلمان کو لگ جاتی، تو یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے. تو فرمایا یکسرون، یہ کثرت کا سبب بن رہے تھے، اضافے کا سبب بن رہے تھے سواد المشرکین، مشرکین کی جماعت میں، مشرکین کی جماعت کو یہ اس میں اضافہ کر رہے تھے. کب؟ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یاتی سہم، تیر آتا، فیرما بہ، تو اس کے ساتھ نشانہ لگایا جاتا، فیصیب احدہم، تو وہ تیر آ کر لگتا ان میں سے کسی ایک کو، مسلمان کو، فیقتلہ، تو وہ اس کو قتل کر دیتا. کون؟ وہ تیر. اور یہ مسلمان کون سا ہے؟ جو کافروں کے گروپ میں کھڑا ہوا ہے. او یضرب، یا اسے تلوار ماری جاتی، فیقتل، تو وہ قتل ہو جاتا. فانزل اللہ، تو اللہ نے تب یہ آیت نازل کی کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کریں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں، تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا کیا حال تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے. فرشتے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس حدیث سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کی اس فوج کا حصہ بنے جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ، قولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور حدیث نمبر کتنی ہے؟ 216. قاف. اسے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عمر بن خطاب، جناب عمر بن خطاب سے روایت ہے، ان رجل من الیہودی، کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے، قال لہو، ان سے کہا، کن سے؟ جناب عمر فاروق سے، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، ایک آیت تمہاری کتاب میں ہے جسے تم لوگ پڑھتے ہو، جس کی تم تلاوت کرتے ہو. لو علینا معاشر الیہود نزلت، اگر وہ ہمارے اوپر یعنی کہ یہودیوں کی جماعت پہ نازل ہوتی، لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہم اس دن کو بطور عید مناتے. اس سے پتا چلا کہ مسلمان اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو بطور عید نہیں منا رہے تھے. اسی لیے یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم بطور عید مناتے. معاشر الیہود، یہودیوں کی جماعت، یعنی کہ لو علینا، اگر ہمارے اوپر یعنی کہ یہودیوں کی جماعت پہ نظرت یہ آیت نازل ہوتی تو لاتخذنا، یقیناً ہم بنا لیتے، ذالک الیوم، اس دن کو، عیدن، عید. قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جناب عمر فاروق نے. ایو آیتن، کون سی آیت؟ کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ قال، تو اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں نے تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یعنی کہ یہ آیت خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے. اب یہودی کی سوچ یہ ہے کہ اس آیت کی وجہ سے جشن منانا چاہیے ہر سال، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو بطور تہوار منانا چاہیے. قال عمر، جناب عمر فاروق کہنے لگے، قد عرفنا ذلك اليوم، یقیناً ہمیں وہ دن معلوم ہے، ہم اس دن کو پہچانتے ہیں، ہم نے اس دن کو پہچانا.
والمکان الذی نزلت فی علی النبی، اور ہم نے اس مقام کو، اس جگہ کو بھی پہچانا جس جگہ میں یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَہ، جب کہ آپ کھڑے ہوئے تھے میدان عرفہ میں، یوم جمعۃ، جمعہ کے دن. جناب عمر فاروق ان الفاظ کا مطلب کیا ہوا؟ ان کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جگہ بھی معلوم ہے. تو وہ دن کیا تھا؟ جمعہ کا دن، یوم عرفات. تو جناب عمر فاروق نے یہودی کو کیا پیغام دیا؟ علماء کرام نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جناب عمر فاروق یہودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تو ہمارے لیے ویسے بھی عید کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ سالانہ عیدیں تو دو ہیں، لیکن ہفتہ وار عید جمعہ کا دن بھی عید کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ دن ہمارے لیے پہلے عید کی طرح ہے. اور دوسرے نمبر پہ جناب عمر فاروق نے پیغام یہ دے دیا کہ دن بھی معلوم، جگہ بھی معلوم، لیکن باقاعدہ طور پہ اس عید کی مناسبت سے ہم اس دن کو بطور عید منائیں، ایسا ہم نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہودی تو مسلمانوں کو جوش دلا رہا ہے. تو گویا کہ عمر فاروق کی طرف سے پیغام ہے کہ کسی دن کو عید مقرر کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر اس کو بطور عید، بطور جشن منانا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات دے کر جاتے. تو اس سے پتا چلا کہ اپنی طرف سے کوئی عید منانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان تیسری عید اسلام میں داخل کر چکے ہیں، اور اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے. آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور جشن، بطور تہوار مناتے ہیں. نبی علیہ السلام سے محبت واجب ہے، آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا یہ اگر دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول بتا کر جاتے، صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ہمارا یہ عمل درست نہیں ہے. عیدیں اسلام میں سالانہ طور پہ دو ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. تو دیکھیے کہ جناب عمر فاروق یہودی کی اس گفتگو سے متاثر نہیں ہوئے. میرے جیسا کوئی ہوتا تو شاید متاثر ہو جاتا اور دوسروں سے کہتا واہ جی واہ کیا بات ہے، ہم اپنے قرآن کو اتنا نہیں سمجھ سکے جتنا یہودیوں نے سمجھ لیا ہے، اور آئندہ ہم اس دن کو بطور عید منائیں گے. نہیں نہیں نہیں، شیطان کی باتوں میں آ کر، یہودیوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کرنا. آج کئی مسلمان خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ وہابی عید میلاد النبی نہیں مناتے، ہمارا تو ساتھ دیتے ہیں. انگلینڈ میں گورے بھی ہمارے عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، اور انڈیا کے مسلمان کہتے ہیں سکھ اور ہندو بھی ہمارے عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، تو ان سے تو وہ بہتر ہو گئے. نہیں 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 نہیں، غیر مسلموں کے ایسے افکار اور نظریات سے متاثر نہیں ہونا، دھیان سے خبردار رہنا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 59 قوله تعالی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہیں، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو، غیب کی ان چابیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کا لفظ آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ غیب کی انچابیوں کو اللہ کے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. پھر بھی کئی مسلمان افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ انبیاء کرام عالم الغیب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں صحابی عالم الغیب تھے، فلاں بزرگ عالم الغیب تھے. اور یہ سب الفاظ
جو بظاہر عقیدت پہ مبنی ہیں یہ کفر و شرک ہیں، کیونکہ جب قرآن کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، ہم کہیں نہیں ہے، تو یہ تو قرآن کے ساتھ کفر ہو گیا۔ حدیث نمبر 217 اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ 5 چابیاں غیب کی؟ نمبر 1، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کہ قیامت کب آئے گی یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ لوگ وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا تھا جس سے سوال کر رہے ہو اس کے پاس تم سے زیادہ اس بارے میں علم نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، جیسا کہ اس بارے میں علم تمہارے پاس نہیں ہے، ایسے ہی یہ علم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ یہ دیکھیے عندہ پہلے آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان اللہ علم الساعہ عندہ، عندہ پہلے آ گیا، معنی کیا پیدا ہو گیا؟ اسی کے پاس ہے، ان کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے۔ وہی بارش کو نازل کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ بارش کب آئے گی، کہاں پہ برسے گی، کتنی مقدار میں برسے گی، یہ ساری معلومات اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آج کل تو یہ معلومات پہلے مل جاتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ محکمہ موسمیات وہ پہلے سے پیشین گوئی جاری کرتا ہے کہ کل بارش ہونے کا امکان ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ امکان ہے، پکا علم نہیں، یقینی خبر نہیں۔ اور ان کا امکان کئی دفعہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور پھر باقاعدہ کب بارش شروع ہوگی ان کو نہیں پتا، کتنی ہوگی ان کو نہیں پتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسرے نمبر پہ غیب کی چابی، اللہ ہی جانتا ہے ما فی الارحام، جو ماں کے پیٹ میں ہے، جو بچہ دانی میں ہے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے ہی معلوم ہو رہا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلومات کب ملتی ہیں؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کا ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے 5 مہینے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے، مکمل بچہ ہے یا معذور بچہ ہے، سر کے بغیر بچہ ہے یا سر کے ساتھ ہے، ٹانگوں کے ساتھ ہے ٹانگوں کے بغیر ہے، کس رنگ کا ہے، اس کے نصیب کیا ہوں گے، اس کا قد کتنا ہوگا کل کو، رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، جنت میں جانے والا ہوگا کہ جہنم میں جانے والا ہوگا، یہ سب معلومات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور الٹرا ساؤنڈ کی معلومات 5 مہینے کے بعد، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ ٹھیک ہوں، وہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے جو عام طور پہ ٹھیک نکلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، چوتھے نمبر پہ غیب کی چابی، کوئی انسان نہیں جانتا کہ ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ آفس جائے گا یا نہیں جائے گا، اسکول جائے گا یا نہیں جائے گا، مزدوری کرنے کے لیے جائے گا یا نہیں جائے گا، کچھ پتہ نہیں، کل صبح اٹھ سکے گا یا صبح سے پہلے فوت ہو چکا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔
نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا سکے گا یا نہیں کچھ پتہ نہیں، کل ہاسپٹل پہنچے گا یا اپنے آفس میں ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ کل کیا کرے گا، خیر کے کام کرے گا کہ شر کے کام، نیکی کے کام کے گناہ کے کام۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں فوت ہوگا، اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں، یا جہاد ویسے ہی لے کر غائب ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں گیا یہ مسافر، کہاں گئی ان کی لاشیں، پھر پانی کے اندر فوت ہوگا کہ خشکی میں فوت ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقینا اللہ تعالی کمال علم والا ہے، نہایت باخبر ہے۔ تو یہ 5 غیب کی چابیاں ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان صاف صاف ہے، اس کے باوجود پاک و ہند میں بہت سے لوگوں کا یہ اعلان ہے کہ ہمارے نبی بھی عالم الغیب ہیں اور ہمارے اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، اور پھر جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ کفر و شرک پہ مبنی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تم ہمیں کافر کہہ رہے ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نام لے کر تمہیں کافر نہیں کہتے، ہم عام بات کرتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب ہیں، اولیاء عالم الغیب ہیں، اس کا عقیدہ قرآن کے ساتھ کفر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کو چند غیبی باتیں بتائی گئیں، عالم الغیب جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہو وہ ایک اللہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو چند غیبی باتیں بتائی گئیں، اور جو غیبی باتیں بتائی گئیں وہ محدود ہیں، چند ایک ہیں، اور جو غیبی باتیں انہیں نہیں بتائی گئیں وہ بے شمار لا تعداد ہیں۔ اور نبیوں کا کل علم اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں خلط ملط کر دے شیعان، مختلف گروہوں کی شکل میں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے آگے چل کے معلوم ہوگا۔ بہرحال یہ سورہ نام کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 65 218 حدیث کا نمبر۔ اسے روایت کرنے والے کون؟ امام بخاری۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جابر سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعوذ بوجهک۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی قل هو القادر، کیا معنی ہے اس کا؟ قل آپ کہہ دیں، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں، هو القادر وہی قادر ہے، کون؟ اللہ، اللہ ہی قادر ہے، علی ان یبعث علیکم، اس بات پہ کہ وہ تمہارے اوپر بھیجے عذاباً کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے۔ اوپر سے عذاب کیا آ سکتا ہے؟ آسمانی بجلی، بارش کثرت سے نازل ہو، اولے، آندھی۔ جب یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ یہ عذاب اوپر سے نازل نہ کرنا ہمارے اوپر، اس عذاب سے بچنے کے لیے میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں جانا ہے؟ اللہ کی پناہ میں جانا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ کر میں کسی پیر کی پناہ لے لوں گا، کسی ولی کی پناہ لے لوں گا، کسی نبی کی پناہ لے لوں گا، تو اس کا عقیدہ غلط ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی پناہ دے گا، اللہ کو منا لیں۔ قال، اس کے بعد کیا کہا اس ایت میں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں او من تحت ارجلکم، ایت کے پہلے حصے میں کیا تھا کہ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، اس کے بعد ہے او من تحت ارجلکم، یا تمہارے اوپر عذاب بھیجے تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ وہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ زمین میں دھنسنا۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سن کر کہا اعوذ بوجہک، اے اللہ اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
ان کے اوپر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، نیچے سے آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے بھی میں تیرے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، اللہ تعالیٰ فرمایا یا وہ تمہیں خلط ملط کر دے، شیعا مختلف گروہ بنا کر، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ ان کے تیسری شکل اللہ کے عذاب کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کئی گروہ بنا دے، تمہیں کئی گروہوں میں تقسیم کر دے، اور تم آپس میں لڑنے لگو، اور تمہارے آپس میں اختلافات ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کہ یہ بھی شکل ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے یہ آخری الفاظ سن کر کہا ھذا اہون، کہ یہ ہلکا ہے، او ھذا ایسر، یا یہ آسان ہے۔ ان کے پہلے دو عذاب جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، آخری بھی خطرناک ہے لیکن ان کے مقابلے میں آسان ہے۔ آپس میں لڑائیاں ہوں، آپس میں اختلافات ہوں، یہ اللہ کی طرف سے اوپر سے آنے والے عذاب کے مقابلے میں ہلکا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں دنسا دے تو کیا کر لیں گے؟ بچنے کی کوئی شکل ہے؟ کوئی شکل نہیں ہے، لیکن آپس کے اختلافات ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں، اگر رہیں بھی تو اتنا سخت عذاب نہیں ہے جتنا سخت عذاب یہ ہے جو اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں، کرونا آئے، کینسر کی بیماری لگ جائے، تو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، سجدے میں پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، تہجد میں دعائیں کرنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو بڑا پکار لیا، 5 سال سے دعائیں کر رہے ہیں، 10 سال سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب ہمارا سوال ہے اب کیا کریں گے پھر آپ؟ کیا کسی قبر پہ جا کے قبر والے کو پکار کے شرک کریں گے، رب کو ناراض کریں گے؟ نہیں، اللہ ہی کو پکارنا ہے، چاہے 10 سال لگ جائیں، چاہے 15 سال لگ جائیں، آپ کی یہ دعائیں ضائع نہیں ہوں گی، یہ اللہ کے پاس ذخیرہ ہو رہی ہیں۔ اور آپ اس مصیبت پہ جو صبر کر رہے ہیں، گناہ جڑ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، یہ کینسر کی بیماری 5 سال رہے گی، آپ قبر میں پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ گناہوں سے پاک صاف ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہ پریشانی اسی لیے نازل کی ہو کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہوں، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ جادو ہو گیا آپ پہ، جن آپ کی بچی کے جسم میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، شرک نہیں کرنا، عاملوں نجومیوں کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا جو قرآن کے علاوہ علاج کرتے ہیں، عجیب و غریب منتر پڑھتے ہیں۔ اپنی توحید کو ضائع نہیں ہونے دینا، توحید آپ کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 سورہ انعام ہی کی، قولہ تعالی وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آیت آگے آ رہی ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 219۔ قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ سے روایت ہے۔ کون سے عبداللہ؟ عبداللہ بن مسعود۔ قال، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و سکون ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب غور کیجئے گا اس آیت کے اوپر، ہدایت یافتہ کن کو اللہ نے قرار دیا؟ کن کے لیے اللہ نے امن و سکون ثابت کیا؟ کن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کے لیے امن و سکون ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کو خلط ملط نہیں ہونے دیا۔ ظلم سے مراد کیا؟ گناہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب یہ ایت سن کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد ایمان میں کسی ظلم کو خلط ملط نہ ہونے دے، اور ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے پاک صاف ہو؟ سب نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوا ہے، تو کیا بنے گا ہمارا؟
شق ذالکا، یہ چیز شاق گزری، گراں گزری، باری گزری، علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ. وقالوا، اور کہنے لگے، اینا، ہم میں سے کون ہے، لم یظلم نفسہ، جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہوا، جس نے گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس کما تظنون، معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے تم گمان کرتے ہو. لیسا، نہیں ہے، کما تظنون، جیسے تم سوچ رہے ہو، جیسے تم گمان کر رہے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنی، سوائے اس کے نہیں، یہ وہ ہے جیسے کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے. میں ترجمہ کرنے سے پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد خاص ظلم ہے، بڑا ظلم. وہ کون سا؟ شرک. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو آپ دیکھیے، ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا، صحابہ کرام عربی کے ماہر تھے یا نہیں تھے؟ عربی کے ماہر تھے، عربی کے امام تھے، لیکن آیت کا مفہوم صحیح سمجھ نہ سکے، اسی لیے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی، آپ نے ان کی رہنمائی کی، تب جا کر ان کا اشکال ختم ہوا. آپ نے وعدے کیا ظلم سے مراد یہاں پہ ہر ظلم نہیں ہے، ظلم سے مراد بڑا ظلم ہے، شرک. تو اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. جو آپ کی صحیح احادیث سے مدد نہیں لے گا، وہ قرآن سمجھنے میں ناکام ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اور آج منکرین حدیث کیا کہتے ہیں کہ عربی زبان کافی ہے، ہمارے پاس عربی کی ڈکشنریاں ہیں، ہم عربی کے ذریعے قرآن سمجھ لیں گے، احادیث کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کی نمائندگی کرنے والے کون ہیں؟ ان کی نمائندگی کرنے والوں میں ایک نام ہے کس کا؟ جاوید غامدی کا. جاوید غامدی کے استاد امین احسن اصلاحی کا، اور ان کے اوپر چلے جائیں حمید الدین فراہی. یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو کئی ایک احادیث کے منکر ہیں. سر سید احمد خان بھی انہی میں شامل ہیں. تو یہ لوگ، اور یہ ان لوگوں کا میں نے نام لیا ہے جن کا تفسیر میں ایک نام ہے، ورنہ منکرین حدیث تو کئی ایک ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو احادیث کو اہمیت نہیں دیتے، احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہاں، وہ حدیث لے لیتے ہیں جو ان کی عقل پہ پوری اترے. معیار کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے؟ ان کی اپنی عقل. عقل کس کی؟ جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں میری عقل، امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں میری عقل، فراہی کہتے ہیں میری عقل. بھئی عقل معیار ہے، کس کی عقل؟ صحابہ کرام کی عقل نے تو ان حدیث کو قبول کیا. نبی علیہ السلام کی عقل جو سب سے کامل عقل ہے، ان کی طرف سے یہ حدیث ہیں جو قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جیسے طالب علموں کی عقل بھی ان حدیث کو قبول کرتی ہے. اب آپ کی عقل قبول نہیں کرتی تو اس میں قصور کس کا ہے؟ آپ کی عقل کا قصور ہے. تو عقل معیار نہیں ہے. عقل کو شریعت کے تابع کریں، عقل کو احادیث کے تابع کریں، عقل کو احادیث کے پیچھے لگائیں، عقل کو احادیث کا امام اور پیشوا نہ بنائیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام عربی زبان کے ماہر، امام، ماسٹر، اور اس آیت کو سمجھنے میں ناکام رہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کیا، حدیث کی طرف رجوع کیا، تب جا کر اس کو سمجھے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس کما تظنون، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہے ہو، تم گمان کر رہے ہو. انما ہوا، سوائے اس کے نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے لقمان نے کہا تھا لابنہ، اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، کسی بھی چیز کو. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پہ جو آیت آئی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، تو یہاں پہ تنوین تنکیر کے لیے نہیں ہے،
بلکہ کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، تو ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو شرک سے بچ جائے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ شرک سے محفوظ رہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کی بہتر تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعے کی ہے، اور قرآن کی تفسیر کے یہی طریقے ہوتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں، یا قرآن کی تفسیر احادیث سے کریں، یا پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام وغیرہ کے اقوال سے کریں، اور پھر صحابہ قرآن کی تفسیر عربی لغت سے کریں۔ اس کے بعد سورۃ الانفال، اب سورہ انفال میں ہم پہنچ گئے۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے جب کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 اس آیت کا صحیح مفہوم آگے چل کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 220 آف۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ انس بن مالک، جناب انس بن مالک سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال ابو جہل، کہ ابو جہل نے کہا، اللہم، اے اللہ۔ ابو جہل کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کیا پتا چلا کہ ابو جہل بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، پھر مشرک کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ لات کو بھی مانتا تھا، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ لات اصل نہیں ہے، اصل اللہ ہے، لیکن لات وہ بزرگ ہے جو ہمارے سامنے نیکیاں کرتا تھا، حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، فوت ہو گیا تو اس کے نام کی یادگار قائم کر لی گئی، اس کے نام کا ایک بت بنا لیا گیا۔ تو اب جب وہ بت کی عبادت کرتے تھے تو ان کو بھی معلوم تھا کہ بت تو بے جان چیز ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یادگار ہے کسی بزرگ کی، اصل پیچھے بزرگ ہے۔ جیسے آج کے کئی مسلمان قبروں پہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں قبریں مشکل کشا نہیں ہیں، ان کو نہ پکارو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم قبر کو نہیں پکار رہے، قبر کے اندر جو بزرگ ہیں ہم ان کو پکار رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اللہ کے ہاں شفاعت کریں۔ تو قرآن کریم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونی اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ رکھے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، انہیں کیوں پکارتے ہو، کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو مکہ کے مشرکین کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اصل اللہ ہے، یہ بزرگ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ابو جہل دیکھ لیجئے یہاں پہ اللہ کو پکار رہا ہے، پھر بھی مشرک ہے۔ آج کے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، تم ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو؟ تو دیکھ لیجئے ذرا یہاں پہ ابو جہل کہہ رہے اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین الحق کا برحق ہے، من عندک تیری طرف سے، اگر یہی دین برحق ہے تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پہ آسمانوں سے بارش برسا، ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر کی بارش برسا، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ہم پہ دردناک عذاب لے کر آ۔ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ دین جو محمد لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن جو محمد لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی حق ہے تیری طرف سے، تو پھر ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے کر آ۔ فنزلت، یعنی کہ ابو جہل ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ دین جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا، نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ نبی جب تک اپنی قوم میں موجود ہو تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے۔ آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان کب آیا، عذاب کب آیا؟ جب نوح علیہ السلام
अपने मानने वालों को कश्ती में बिठाकर वहां से निकल गए, तब अल्लाह का अजाब आया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब कब आया? जब वो भी अपने मोमिनों को लेकर चल पड़े। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला इनको अजाब देने वाला नहीं है जबकि आप इनमें मौजूद हों। अबू जाल क्या कह रहा था? अगर ये दीन सच्चा है तो अल्लाह हमारे ऊपर दर्दनाक अजाब भेज दे या पत्थरों की बारिश बरसा। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ताला इनको अजाब देने वाला नहीं है जबकि आप इनमें मौजूद हों। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम यस्तग़फिरून, और अल्लाह ताला इनको अजाब देने वाला नहीं है जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हों, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांग रहे हों। इसका क्या मतलब है? अच्छा, अजाब आने में अब कितनी चीजें रुकावट है, कितनी वो चीजें हैं जिनकी वजह से अजाब नहीं आएगा। एक, नबी का वजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पे ऐसे लोगों का वजूद जो अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हों, इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, तौबा कर रहे हों। तो मक्का वालों पे अजाब क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि अल्लाह के रसूल मौजूद थे। और जब अल्लाह के रसूल चले आए तो फिर कौन मौजूद थे? इस्तिग़फ़ार करने वाले, तौबा करने वाले। वो कौन थे? मुसलमान। कई कमजोर मुसलमान जो मक्का में मौजूद थे, उनको मक्का वालों ने हिजरत नहीं करने दी, लेकिन वो मक्का में बैठ के तौबा इस्तिग़फ़ार तो करते थे, अल्लाह से माफियां तो मांगते थे। जब वो मक्का में मौजूद हैं तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। इससे ये पता चला कि आप किस महल्ले में रहें, आप किस शहर में रहें, जहां अल्लाह अल्लाह करने वाले हों, तौहीद वाले हों, इस्तिग़फ़ार करने वाले हों, ताकि आप अल्लाह के अजाब से महफूज रहें। और दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह इनको अजाब नहीं देगा जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे हों, यानी कि जबकि इनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो फिलहाल काफिर हैं, लेकिन अल्लाह को पता है कि उन्होंने बाद में मुसलमान हो जाना है, तो अल्लाह ने उनको भी मुसलमान करना है। अल्लाह कैसे अजाब भेजे? वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इन्हें क्या है कि अल्लाह इनको अजाब ना दे जबकि ये मस्जिद हराम से रोकते हैं। अब इस आयत में अल्लाह ने बताया कि ये अजाब के हकदार हैं, अल्लाह अजाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल इनमें मौजूद हैं। अल्लाह अजाब नहीं देगा क्योंकि इनमें तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले मौजूद हैं, लेकिन बता दिया कि ये अजाब के हकदार बन चुके हैं इस वजह से कि ये लोगों को मस्जिद हराम में आने से रोकते हैं, जैसा कि हुदैबिया वाले साल मुसलमानों को उम्रा करने से इन्होंने रोका। और यहाँ पे अजाब से कौन सा अजाब मुराद है कि इन्हें क्या है कि अल्लाह इनको अजाब ना दे? इससे मुराद वो अजाब है जो हल्का अजाब हो, और हल्का अजाब आता रहा है। कभी कहसाली का अजाब आया मक्का वालों के ऊपर, कभी बदर की लड़ाई में 70 कत्ल हुए, 70 कैदी बने, तो ये भी अजाब था। लेकिन अजाब आम जिससे पूरी कौम खत्म हो जाए, वो फरमाया वो इनको पर नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल भी मौजूद हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन आखिरी आयत में अल्लाह ने ये बता दिया कि ये अजाब के हकदार बन चुके हैं। मस्जिद हराम से लोगों को रोकना ये इतना बड़ा जुर्म है कि ये अजाब के हकदार बन चुके हैं। उसके बाद क़ौलुहु तआला इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून, आयत नंबर कौन सी है? 65, 65। अगर तुम में से 20 हों साबिरून, डट जाने वाले, सब्र करने वाले, तो फिर क्या होगा? वो आगे आ रहा है, हदीस के दौरान आयत आएगी तब वजाहत कर दूंगा। हदीस नंबर कौन सी है? 221 खा। इसको रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, क़ाल, वो कहते हैं, लम्मा नज़रत, जब ये आयत नाज़िल हुई कि इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू 100, अगर तुम में से 20 हों, कैसे 20? साबिरून, डट जाने वाले मैदान में, मैदान जिहाद में, लड़ाई के मैदान में डट जाने वाले तुम में से 20 हों, तो यग़लिबू, अल्लाह कह रहे हैं यग़लिबू, वो गालिब आ जाएंगे 100, 200 काफरों पे। तो इब्न अब्बास कहते हैं जब ये आयत नाज़िल हुई, शक्का ज़ालिका, ये आयत गनां गुजरी, शाक गुजरी, भारी गुजरी, किन पे? मुसलमानों पे।
کیوں جی کیوں باری گزری؟ اس میں مشکل چیز کیا تھی اس میں؟ اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ 20 مسلمان ہیں اور مقابلے میں 200 کافر ہیں تو 20 مسلمانوں کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہاں اگر مسلمان 19 ہوں، کافر کتنے ہوں 200، پھر بھاگنے کی گنجائش ہے۔ گویا کہ ایک کے مقابلے میں 10 مسلمان ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ایک مسلمان ہے اور مقابلے میں 10 کافر ہیں، مسلمان کو مقابلہ کرنا ہوگا، میدان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ ایک مسلمان ہے 9 کافر ہیں، مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں اگر کسی جگہ پہ کافر 11 ہوں 12 ہوں، مسلمان ایک ہو، تو اس کو میدان چھوڑ کر جانے کی اجازت ہے۔ یہ شروع میں حکم تھا، تو شک کا ذالک المسلمین، تو یہ مسلمانوں پہ بڑا شاک گزرا۔ حین فرض علیہم، جب ان پہ یہ فرض کیا گیا، اللہ یفر واحد من عشرہ، کہ ایک 10 کے مقابلے میں نہ بھاگے، میدان چھوڑ کر نہ جائے۔ فجاء تخفیف، تو پھر کیا آئی؟ تخفیف آئی، نرمی آئی۔ فقالت، اللہ نے کہا اس آیت میں جو اس آیت کے بعد ہے، کیا کہا اللہ نے؟ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے نرمی کر دی ہے، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے۔ وعلما، اور اللہ کو یقین ہو گیا، اللہ نے جان لیا ہے، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کیا ہے؟ کمزوری ہے، تم استطاعت نہیں رکھتے کہ تم میں سے ایک 10 کا مقابلہ کرے۔ تو پھر اب کیا حکم ہوا؟ فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اگر تم میں سے 100 ہوں، 100 صابرہ، صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، تو یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے کتنے پہ؟ 200 پہ۔ تو اب کیا ہوا؟ اب گویا کہ یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو مسلمان کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں اگر ایک مسلمان ہو 3 کافر ہوں تب مسلمان کو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پہلے تھا ایک کے مقابلے میں 10، اب ایک کے مقابلے میں 2، نرمی تو ہوئی۔ قال، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، فلما خفف اللہ عنہم من العدہ، جب اللہ نے ان سے ہلکا کر دیا، کس کو؟ تعداد کو، جب اللہ نے ان کی تعداد میں تخفیف کر دی، تو ناقص من الصبر، اللہ نے صبر کو کم کر دیا، بقدر ما خفف عنہم، اس تخفیف کی مقدار کے برابر جو تخفیف ان سے کی گئی۔ یعنی کہ جب اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کا مقابلہ کرے، تو تب اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے دل میں حوصلہ زیادہ تھا، صبر کی توفیق زیادہ تھی، اور جب یہ نرمی آئی تو مسلمانوں کے دلوں میں جو صبر ہے اس میں بھی کمی ہو گئی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ مسلمان لڑتا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کو طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اصل بات یہ کہ مسلمان اللہ کو راضی کر لیں۔ جب تک شرک کرتے رہیں گے، قبروں کی پوجا کرتے رہیں گے، اور فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں کریں گے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، اللہ ناراض رہے گا، تب تک ذلیل و رسوا رہیں گے، اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی۔ یہ آخری جملہ قابل غور ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فلما خفف اللہ عنہم العدہ، جب اللہ نے ان سے تعداد میں کمی کر دی، تو ناقص من الصبر، تو اللہ نے صبر میں بھی کمی کر دی، بقدر ما خفف عنہم، اس تخفیف کی مقدار کے برابر جو تخفیف ان سے کی گئی۔ اس کے بعد سورہ توبہ، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ براءہ۔ سورہ توبہ کے 2 نام ہیں، سورہ توبہ اور براءہ۔ اس کے بعد حدیث نمبر کون سی ہے؟ 222 قاف۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا بھی، امام مسلم کا بھی۔ عن سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس سورة التوبہ قال التوبہ ہی الفاضحہ۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قلت میں نے کہا، کس سے؟ ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے، کہ سورۃ التوبہ قال، تو عبداللہ بن عباس کہیں گے التوبہ، کیونکہ سورہ توبہ کو توبہ کہہ رہے ہو، ہی الفاضحہ،
یہ सूरत तो रुसवा करने वाली है, यानी कि इसने तो रुसवा करके रख दिया किन को, मुनाफिकीन को। तुम कह रहे हो कि सूरह तौबा मा ज़ालत तंजिल वमिनहुम मुसलसल ये अल्फाज नाजिल होते रहे इस सूरत में, क्या कि वमिनहुम हत्ता ظنوا, यहां तक उन्होंने गुमान किया अन्नहा लन तुबकी अहदम मिनहुम, कि ये उनमें से किसी को भी बाकी नहीं छोड़ेगी, इल्ला ज़ुकिरा फ़ीहा, मगर उसका तस्करा इस सूरत में मौजूद होगा। किन्होंने गुमान किया? मुनाफिकीन ने। यानी कि इस सूरत में ये अल्फाज आते हैं वमिनहुम, उनमें से कई ऐसे हैं, किन में से? मुनाफिकीन में से। मिसाल के तौर पे वमिनहुमुल लदीन युदून अन्नबिया, कि इनमें से कई ऐसे हैं जो नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें देते हैं और कहते हैं आप तो कान हैं, यानी कि आप कान के कच्चे हैं, हर एक की बात सुन लेते हैं। और कभी अल्लाह ने इसमें नाज़िल किया वमिनहुम, देखिए पहला लफ्ज़ क्या है, वमिनहुम मन यलमिज़ुका फ़ी सदक़ात, इनमें से कई वो हैं जो ताना देते हैं मुसलमानों को सदका खैरात के मामले में। क्या ताना देते हैं? अगर कोई, यानी कि तबूक की लड़ाई के मौका पे नबी अलैहिस्सलाम ने चंदे की अपील की, अगर कोई ज्यादा चंदा लेकर आता कहते देखो रियाकारी कर रहा है। अगर कोई मजदूर किस्म का सहाबी होता, मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाता, अल्लाह के रसूल के सामने वो लेकर आता सदका खैरात, कहते देखो ये पाव ले आया, आधा किलो ले आया खजूरें, अल्लाह ताला को क्या जरूरत है इसकी आधा किलो खजूरों की। ये इनकी बेइज्जती करते हैं मुसलमानों की। और तो इस अंदाज से कई आते हैं वमिनहुम। वक्त की कमी की वजह से मैं मजीद मिसालें नहीं दे पाऊंगा। तो बहरहाल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं कि इस सूरत ने तो मुनाफिकों को रुसवा कर दिया है, उनको नंगा कर दिया है। तुम कह लो कि तौबा, तो कहा ही अल्फाज दिया, ये तो रुसवा करने वाली है। मा ज़ालत तंजिल, मुसलसल ये अल्फाज नाजिल होते रहे वमिनहुम, उनमें से कई ऐसे हैं, हत्ता ظنوا, यहां तक कि उन्होंने गुमान किया, किन्होंने? मुनाफिकों ने, अन्नहा, कि बेशक ये सूरत लन तुबकी अहदम मिनहुम, उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी, इल्ला, मगर ज़ुकिरा, उसका तस्करा होगा फीहा, इस सूरत में। इनके मुनाफिकीन डरने लगे कि हर मुनाफिक को ये सूरत नंगा करके रख देगी। आला सईद बिन जुबैर कहते हैं कुल्तु, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा सूरतुल अनफाल, कि सूरतुल अनफाल के बारे में बताइए कि ये इसके नाज़िल होने का सबब क्या है, किस बारे में नाज़िल हुई है। क़ाल, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा नाज़िलत फी बदरिन, ये गज़वा बदर के बारे में नाज़िल हुई है, बदर की लड़ाई के बारे में। क़ाल कुल्तु, सईद बिन जुबैर कहते हैं मैंने कहा सूरतुल हशरी, सूरह हशर के बारे में बताएं, वो किसके बारे में नाज़िल हुई है। क़ाल नाज़िलत फी बनी नज़ीर, वो नाज़िल हुई है बनु नदीर के मामले में, यहूदियों का कबीला है बनु नदीर, उनके मामले में नाज़िल हुई है। ये एक आयत और पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक भी पिछली हदीस से है। क़ौलुहु तआला, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन, के बेशक वो लोग, अल्लज़ीना वो लोग, यल्मिज़ूना जो ताना देते हैं, अल मुत्तव्विईन खुश दिली से सदका खैरात करने वाले मोमिनों को। हदीस नंबर 223 काफ, इसके रिवायत करने पे इत्तेफाक है किसका? इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का। अनबी मसूद, अबू मसूद उक़बा बिन अमर अंसारी से रिवायत है, क़ाल, वो कहते हैं लम्मा उमिरना बिसदक़ा, जब हमें हुक्म दिया गया सदका खैरात करने का, वही तबूक की लड़ाई के मौका पे, तो कुन्ना नतहामल, हम मजदूरी पे बोझ उठाते, यानी कि हम बोझ उठाते अपनी कमर पे मजदूरी लेने के लिए ताकि अल्लाह की राह में सदका खैरात करें। फजा अबू अकील, तो अबू अकील सहाबी आए, बिनिस्फी साइन, आधा सा गल्ला लेकर, आधा सा खजूरें लेकर। ये आधा सा कितना बनता है? तकरीबन किलो, सवा किलो। वजा इंसान, और एक और इंसान आया, बिअक्सर मिन्हु, इससे ज्यादा गल्ला लेकर। फ़क़ाल मुनाफिकून, तो मुनाफिक कहने लगे इन्नल्लाह लगनिय्युन अन सदक़ती हादा, अल्लाह ताला बेनियाज है इसके सदका खैरात से। यानी कि वो जो अबू अकील लेकर आए थे आधा सा, 1 किलो तकरीबन, तो उसका मजाक उड़ाते हुए मुनाफिक क्या कहने लगे, अल्लाह ताला इसके सदक़े से बेनियाज, अल्लाह को 1 किलो से क्या लगे। वमा फ़अला हादल आखिर इल्ला रियाअन, और दूसरे के बारे में कहने लगे वमा फ़अला हादल आखिर, और इस दूसरे ने नहीं सदका खैरात दिया मगर रियाकारी के तौर पे। ज्यादा लेकर आता उसको रियाकार कहते,
تھوڑا لے کر آتا اس کا مذاق اڑاتے، کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی. فنزلت، تب یہ آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین، مومنوں میں سے خوش دلی سے صدقہ خیرات کرنے والوں پہ، جو تان کرتے ہیں ان مومنوں پہ جو صدقہ خیرات کے معاملے میں خوش دلی سے کام لینے والے ہیں. والذین، اور تان کرتے ہیں ان لوگوں پہ، الذین لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت و مشقت، یعنی کہ خوش دلی سے صدقہ خیرات کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور ان غریب صحابہ کرام کا بھی جو بیچارے محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا پیسہ کماتے اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے، ان کو شاباش دینی چاہیے تھی، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تھی کہ کتنے عظیم لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریب ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے کہا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، آیت کے اگلے الفاظ ہیں کہ یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، امیر ہوں تب بھی، غریب ہوں تب بھی، غریب ہوں تو اپنی طاقت کے مطابق، امیر ہوں تو اپنی طاقت کے مطابق. اللہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تفسیر صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے، احادیث کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.